خداوند یسوع المسیح کے قابل تعظیم بابرکت اور زندگی بخش نام میں آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام عرض ہے۔ خدا کا شکر ہے جس نے اپنے بڑے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو ایک بار اور موقع دے دیا کہ ہم اس کا زندگی بخش کلام سن پائے۔ ابھی آپ خدا کی حمد و ثنا سن رہے تھے، یقیناً آپ کو برکت ملی ہے۔ اب موقع ہے کہ میں اور آپ بڑے احترام سے، بڑی خاموشی سے، بڑی توجہ سے، بڑے خدا کے خوف سے خدا کے پاک کلام کی تلاوت سنیں۔ تو آئیے تلاوت کلام پاک سنیے۔ مقدس متی رسول کی معرفت انجیل مقدس، اس کا 20واں باب ہے اور اس کی 28 آیت ہے، ایک آیت غور سے سنیے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، میرے اور آپ کے خداوند مسیح نے فرمایا، چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بہتیروں کے بدلے فدیے میں دے۔ ایک آیت سنی آپ نے، چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بھتیروں کے بدلے فدیے میں دے۔ خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو، آمین۔ میرے عزیز، آپ جو بھی اس وقت خدا کا کلام سننے کے لیے حاضر ہیں، بہت بڑی خوشی کی خبر لے کر میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ وہ خوشی کی خبر کیا ہے؟ وہ یہ ہے، الہی قربانی، حتمی قربانی، اعلیٰ و اکمل قربانی، آخری قربانی، نسل انسانی کے لیے قربانی، sacrificial death of Christ on the cross of Calvary۔ یہ ایسی بات ہے جو جسمانی اور نفسانی آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ یونانی شخص کے لیے بے وقوفی، یہودی کے لیے ٹھوکر کا باعث، اور عام لوگ یہ کہتے ہیں یہ کیسی بات ہے کہ خدا کا کلمہ قربان ہو جائے دوسروں کے لیے، گناہ دوسرے کریں، قربان کوئی اور ہو جائے۔ یہ بات سمجھ میں آتی نہیں، جبکہ یہ بالکل نیچرل ہے۔ اگر اولاد دکھ ہو تو اس کے دکھ میں والدین شریک ہوتے ہیں۔ کائنات کی فطرت کی چیزیں ایک دوسرے کے لیے جان دیتی ہیں، ختم ہوتی ہیں تاکہ دوسروں کا بھلا ہو جائے۔ کیا فصلیں کٹ نہیں جاتی میرے اور آپ کی صحت کے لیے؟ کس طرح درانتی چلتی ہے، کس طرح گندم مشینوں میں سے گزرتی ہے، کس طرح آٹا بنتا ہے، کیا حشر نشر ہوتا ہے، اور مجھے اور آپ کو اس سے صحت ملتی ہے۔ دنیا بھر میں جتنے فروٹس ہیں کس طرح کٹتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں، پکتے ہیں، نظر آتے ہیں، لیکن کس بے دردی سے ان کو کاٹ ڈالا جاتا ہے، پیس پیس کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ مجھے اور آپ کو زندگی ملے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ اسی طرح نسل انسانی کو بدی کے کوڑ کینسر سے شفا دینے کے لیے خدا کا اپنا بندوبست، اپنا پروگرام سامنے آ گیا۔ آخری زمانے میں اس نے اپنے کلمے، اپنے نور، اپنی ذات کے نقش، اپنے محبوب منجی عالمین، اپنی ذات کے نقش، اپنے جلال کے پرتاؤ کو اس دنیا میں بھیج دیا۔ اور یہ دسمبر کا مہینہ جا رہا ہے اور ساری دنیا میں کرسمس ہو رہا ہے۔
What does it mean? اس سارے شور کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ اس ساری خوشی کے پیچھے سورس کیا ہے؟ منبع کیا ہے؟ وہ یہ ہے Christ came in this world to die for the human race. Hallelujah. تو آج خوشی کی خبر یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو بچانے کے لیے، چھڑانے کے لیے، آزاد کرنے کے لیے، معاف کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے جان دی. وہ صرف اس دنیا میں روحانی تقریریں کرنے نہیں آئے، لوگوں کو رستے مستقیم دکھانے کے لیے نہیں آئے، وہ لوگوں کے ساتھ جنگ و جدل کرنے کے نہیں آئے خدا کی راہ پر. نو. He was born to die for the human race. وہ اس لیے آئے کہ کسی کو مارے نہیں، بلکہ دوسروں کو بچانے کے لیے خود قربان ہو جائے، خود فدیہ ہو جائے، خود کفارہ ہو جائے، خود نعم البدل ہو جائے دوسروں کے لیے. ہیلیلویا. اگر آپ یسایہ کی کتاب کا کبھی 53 باب پڑھے خاموشی سے کہیں الگ بیٹھ کر، تو کوئی 750 سال پہلے مسیح کی پیدائش ہے. یسایہ نبی نے نبوت سے بتایا اسرائیل قوم کو کہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ خدا کا مسیح، خدا کا ممسوح، خدا کا خادم، اس کا بیٹا خادم بن کے دنیا میں آئے گا، اور وہ نسل انسانی کی موت کو اپنے ذمے لے گا، گناہ کو اپنے ذمے لے گا، لعنتوں کو اپنے ذمے لے گا، اور پورے انسان کو شفا دینے کے لیے گناہ کے کوڑ کینسر سے وہ اپنا لہو بہا دے گا. یہ اتم قربانی ہوگی. خاص کر 5 اور 6 آیت 53 باب اس میں لکھا ہے، اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی. کس نے شفا پائی؟ ہم نے، میں نے، آپ نے، پورے اسرائیل نے، ساری غیر قوموں نے، دنیا نے. اور شفا کا مطلب یہ کھانسی اور زکام سے شفا کا مطلب نہیں اس آیت میں. اس کا مطلب ہے ہیلنگ آف دا ہول پرسن. انسان کے سر کے چاند سے لے کر پاؤں کے تلوے تک، اسپرچول، فزیکل، مینٹل، مورل سکنسز، ڈیزیزز اور سنس، ان سے شفا دینے کے لیے. بعض لوگ اس آیت کو پکڑ لیتے ہیں اور صرف جسمانی شفا کا ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں، جبکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیلنگ آف دا ہول پرسن، پورے انسان کو شیطان سے، موت سے، گناہ سے، دنیا کے فریب سے اور بیماریوں سے، کمزوریوں سے، لعنتوں سے، اس دنیا سے چھڑانے کے لیے، نجات دینے کے لیے، اور اس پاپی کو خدا سے ملانے کے لیے مسیح دنیا میں آئے تاکہ جان دے. اور یہ ہے خدا کی محبت. لکھا ہے رومیہ 5:8 میں، خدا کی یہ خوبی ہے، یہ اعلیٰ خوبی ہے کہ جب ہم گناہگاری تھے مسیح گناہگاروں کے لیے صلیب پر جان دیتا ہے. He died on the cross of Calvary. وہ تو معصوم تھے، وہ تو خدا کا کلمہ تھا، خدا کا جوہر تھا، خدا کی روح تھی، خدا کا جلال تھا. وہ کیا مرے؟ آپ کی اور میری موت اس نے لے لی. جب وہ کراس پر بلند ہوئے، ججمنٹ began. خدا کی عدالت ادھر شروع ہو گئی. نسل انسانی کی گناہوں کی جو عدالت تھی وہ کیلوری پر دیکھی جاتی ہے. چٹانیں تڑک رہی ہیں، بھونچال زبردست زمین لرز رہی ہے، بادل ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں اور پانی برسا رہے ہیں. لوگ مارے خوف کے دوڑ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، بھاگ رہے ہیں. یہ کیا تھا؟ Judgment of God began over his own son. مسیح نے سارا کچھ اوپر لے لیا.
میری اور آپ کی عدالت، میرا اور آپ کا گناہ، میری اور آپ کی لعنت، اس نے کفارہ دے دیا. اٹ از فنش. تو مسیح اس لیے آئے. پطرس رسول اپنے پہلے خط میں مسیحوں کو لکھتے ہیں، پہلی صدی کے مسیحوں کو، 2:24 میں، وہ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لے کر صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر جائیں، ہماری جان چھوٹ جائے، اور ہم خدا کی راست بازی کے اعتبار سے دنیا میں جئیں، نئے مخلوق بن کر، پاک صاف ہو کر، شفاف اور براک ہو کر، خدا کے لائق برگزیدہ مقدس ہو کر، قدوس کے ساتھ فیلوشپ انجوائے کریں. ہاللیلویا. پر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی ایمان لے آئے. یوحنا 3:14 میں لکھا ہے، مسیح نے نکودیمس کو کہا، نکودیمس، جس طرح اسرائیل کو بچایا خدا نے بیابان میں سانپوں کے زہر سے، بلی پر پیتل کا سانپ لٹکایا گیا، اور خدا نے کہا یہ میرا پروگرام ہے، جو کوئی اس پر ایمان لائے گا، ایمان سے دیکھے گا اس بلی کی طرف، اس سانپ کی طرف، he will be saved. وہ بچ جائے گا، اور ساری قوم بچ گئی. اور مسیح نے کہا اسی طرح ابن آدم اونچے پر چڑھایا جائے گا تاکہ جو کوئی کون؟ میں اور آپ، whosoever، جو کہ اس پر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے گا. تو دوستو، بھائیو، اس کرسمس کے موقع پر خوشیوں کے ساتھ ساتھ مسیح کو یاد کرے جو جان دینے کے لیے آیا. خوشی اس بات کی ہے کہ میں اور آپ بچ گئے، نجات پا گئے، پاک ہو گئے، خدا سے مل گئے، شفا پا گئے. اور اگر یہ تجربہ نہیں، محض کرسمس ہی منا رہے ہیں، کھانے کھا رہے ہیں، لباس پہن کے چرچ جا رہے ہیں، زندگی ویسی کی ویسی، what is this? No, Jesus came to give me life, to give you life, salvation, redemption, deliverance, whole healing. تو آج کلام سننے کے بعد آئیے صلیب کے سامنے سر جھکائیں. اس سال کرسمس کے موقع پر اس کے لیے زندگی وقف کر دو جس نے آپ کے لیے اپنا آپ قربان کر دیا. Thank you very much, and God bless you so richly in Christ. Amen. Amen.